جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ در حقیقت تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ حضرت حسن بصری۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ رشتے محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہیں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ تلخ حقیقت
کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبتیں بانٹنا لکھا ہوتا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ محبتیں تو بانٹتے ہیں، لیکن ان کی خود کی جھولی ہمیشہ محبتوں کی منتظر رہتی ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے۔ نمبر 1، جب تمہارے پاس بہترین الفاظ کی قلت ہو۔ نمبر 2، جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اقوال زریں، بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جاتا ہے۔ لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے بیٹھے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے نہیں، اس کی دی ہوئی عزت سے متاثر ہوتی ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ بات ہے کھری مگر ہے سچی، خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں۔
घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ता निभाना है। काबिले रश्क हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जाने ऐसे लोग अल्लाह की इस ज़मीन पर रहमत से कम नहीं। एक तरफ नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाते दिलाते सारी उम्र गुजर जाती है।